الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. دعائے کلمات سے آغاز گفتگو ہے اور پیغام ہے اپنا نبیل بھائی کے لیے کہ اوپر بھی انہیں اے سی کی ضرورت ہے تو ان کو کسی طریقے سے آن کر دیجیے. ایک صلوات پڑھ لیجیے مل کر. اپنا ٹائم ہمارا مختصر ہے، اس کے بعد بچوں کے لیے ہمارے جو پرائز ڈسٹریبیوٹ ہوں گے ان کی جو سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، بچے ہمارے جو یہاں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں ان کا ایک ٹینیور کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے بالکل وقت پر ہیں. میں نے انتہائی مختصر کیا ہے اور دعا ہے سب سے پہلے کہ آج تبرک کا اہتمام جناب محترم عابد کاظمی صاحب، جناب سید ابرار کاظمی صاحب اور اسی طرح ان کے ساتھ 2-3 اور شرکاء بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے، مال و رزق میں برکت عطا فرمائے اور عابد کاظمی صاحب کو شفائے کلی عنایت فرمائے. اسی طرح جناب ذوالفقار موسیٰ صاحب کو، محترم شہباز صاحب کو، شیخ ضامن صاحب کو، برادر کاظم صاحب کو اور جملہ جو مریض مومنین ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. ہمیں اس دنیا میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر قائم رہنے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور دنیا جہان کے مظلومین کی مدد فرمائے اور ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچائے. اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک صلوات مرحمت فرمائے. 18 ذی الحج انتہائی پربرکت دن ہے اور میں نے کچھ اقتباس خطبہ عید غدیر سے کچھ مد نظر رکھے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. امام شافعی کہ جن کے کچھ اشعار حضرت امیر کائنات کے گنبد پر بھی اندر لکھے ہوئے اور امام شافعی کتنے بڑے محب علی تھے. ان کی بلاغت دیکھیے، وہ امیر کائنات کی شان میں کہتے ہیں حب علی جنہ امام الانس والجن قسیم النار والحق امام الانس والجن. یہ جو جنت ہے نا اس کو زبر کے ساتھ بھی جنہ، زیر کے ساتھ بھی جنہ اور پیش کے ساتھ بھی جنہ، تینوں اعتبار سے پڑھا ہے. حب علی جنہ کہا جو محبت علی سینے میں لے کر جائے گا پھر یہ ڈھال ہے جہنم کی تپش اس کی طرف نہیں آئے گی. حبہ جنہ قسیم النار والجنہ کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، وسیع مصطفیٰ حقہ. یہ امام شافعی سے کسی نے سیکھ لیا ہوتا کہ محمد مصطفیٰ کا وسیع حق علی ابن ابی طالبی ہے، کوئی اور نہیں ہے. امام الانس والجنہ وہی ہے کہ جو جنوں اور انسانوں کا امام ہے. اور پھر فرماتے ہیں امیر المومنین کی شان میں، یہ ریموٹ کنٹرول پیچھے ہوگا تو ان کو اوپر یہ دوسرا مائک مجھے ایک صلوات پڑھ لیجیے مل کر. ایک صلوات اسپیکر کے بہتر ہونے کے لیے. اور امام شافعی
کا دوسرا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کفا فی فضل مولانا علی. اگرچہ یہ جملہ ان کا قابل گرفت ہے، کہتے ہیں میں اتنی معرفت میں نہیں سمجھ سکا کہ ذات علی کیا ہے. ہم انہیں کہیں گے آپ کی اوقات ہی کیا ہے کہ آپ سمجھے ذات علی کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کفا فی فضل مولانا علی، میرے مولا علی کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ وقوع الشک کے فی ہے انہ علی، کہ کچھ لوگوں کو شک پڑ گیا ہے کہ علی اللہ ہے. شک پڑا ہے کہ علی اللہ ہے. وہ خود کہتے ہیں مات شافی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ علی، کہ شافعی مرتے مر گیا لیکن اسے سمجھ نہیں آئی کہ علی اللہ ہے یا اللہ اللہ ہے. ہم کہیں گے کہ امام شافعی آپ کی سوچ کی تنابیں وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں ذات علی ہے، اس لیے کہ امیر کائنات کا اس دنیا میں اللہ کے گھر میں آنا یہ دلالت کرتا ہے کہ جو کسی کے گھر میں آئے وہ مخلوق ہوتا ہے اور جس کا سجدہ کرتا ہے وہ خالق ہوتا ہے. اور اگلا جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب لا ریب میں آپ کی محبت کو فرض کیا ہے. کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کی ذات کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ جو آدمی آپ پر درود نہ بھیجے اس کی تو نماز ہی درست نہیں جو آپ پر درود. یہ امام شافعی کے جملے ہیں. ابھی فضیلت اور باقی ہے. کسی نے کہا قالوا ترفضت قلت قلا، کسی نے کہا اے امام شافعی آپ تو رافضی ہو گئے. آج کل جو آدمی محب علی ہو جائے فوراً کہتے ہیں فلاں رافضی ہو گئے. امام شافعی کو کہا تھا کہ آپ رافضی ہو گئے ہیں تو انہوں نے شعر بنا دیا اپنے لیے، قالوا ترفضت قلت قلا، مجھے کہتے ہیں تو رافضی ہو گیا، قلت قلا میں کبھی بھی رفض نہیں کرتا. مر رفض دینی ولا اعتقادی، نہ رافضیت میرا دین ہے نہ رافضیت میرا اعتقاد ہے. ولیکن تولیت خیر شک خیر امام و خیر ہادی، البتہ میں نے جس امام کو امام مانا ہے بغیر شک کے وہ ایک ہی ہے جو دنیا کا بھی امام ہے اور آخرت کا بھی امام ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں اگر ولیکن حب علی رفض، اگر علی ولی کی محبت رافضیت ہے تو فإننی ارفض العباد، تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں. اگر وہ یہ کہتے ہیں اگر محبت علی میں رفض کا دھبا بھی مجھے لگتا ہے تو لگے. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ چوتھی عید، آج کل بہت اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ عید غدیر کہاں سے آ گئی. جب 8ویں امام سے پوچھا گیا مولا ہماری سب سے بڑی عید کون سی ہے، کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ نبی نے فرمایا افضل الاعیاد امتی عید الغدیر، کہ میری امت کی افضل ترین عید عید غدیر ہے. اور وہ فرماتے ہیں یہ وہ عید ہے جس دن میں مصطفیٰ نے اللہ کے حکم سے علی کو اپنا جانشین منصوب کیا. لہٰذا یہ بات یاد رکھیے 18ویں اور 24ویں عید الفطر الگ ہے، عید قربان الگ ہے. دیکھیں 30 روزے کمپلیٹ کرنے کے بعد کہیں نہیں کوئی مولانا صاحب کہتا کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا. دیکھو 30 دن کمپلیٹ 30 روزے رکھنے کے بعد کوئی یہ سند نہیں بانٹتا کہ آج دین مکمل ہو گیا. ہو سکتا ہے کوئی آدمی 30 روزے بھی رکھے اور دین بھی ناقص ہو. ہاں جی دین. اور اگر آپ عید قربان پر بکرا کمپلیٹ کاٹیں یا کسی بیل میں 7 حصے ڈالیں تب بھی دین کمپلیٹ نہیں ہوتا. دین اگر کمپلیٹ ہوتا ہے تو ولائے امیر المومنین. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دعائیہ فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کہ علی اکمال الدین و اتمام النعمت
والرضا بالولایت و خلیفتی فی امتی، 4 چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے میرے اللہ، تو نے میرے بھائی علی کی ولایت پر دین بھی مکمل کیا، اپنی نعمتوں کو بھی تمام کیا، اور میں علی کی ولایت پر بھی اور تو بھی راضی ہے، اور میرے بعد میرا خلیفہ واضح ترین اگر کوئی ہے تو میرا بھائی علی ہے. دیکھیں 18 ذی الحج کو دین کا دفاع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تحفظ. دیکھیں ہر ایک ملک کا اپنا ایک ڈیفنس ڈے ہوتا ہے. ہر ملک کا ہوتا ہے، پاکستان کا بھی ہے، یہاں بھی ہے، اس پہ باقاعدہ پریڈ ہوتی ہے، جو اپنی لوازمات ہیں وہ کیے جاتے ہیں. تو اسلام کے دفاع کا دن کون سا ہے؟ اسلام کے دفاع کا 18 ذی الحج. اور 24 ذی الحج کیا ہے؟ توحید کے دفاع کا دن. جب عقیدہ توحید کو تحفظ ملا ہے تو وہ دن ہے عید مباہلہ کا. اور جہاں اسلام اور دین کو تحفظ ملا ہے وہ ہے 18 ذی الحج کا. لہذا جو آدمی نہ 18 مناتا ہے نہ 24 مناتا ہے، نہ اس کا کوئی دین سے تعلق اور نہ اس کا. ایک اور جملہ عرض کروں، باریک سا جملہ ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے. یہ ہمارے کنڈوں سے اور عید غدیر سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. صحیح بات ہے. کیوں تکلیف ہے؟ آسانی سے سنیے. جب ہم خوشی کرتے ہیں کسی کے ہاں غم ہو جاتا ہے. یعنی ہم کنڈے کرتے ہیں تو کسی کا ماموں مر جاتا ہے. ہم اگر غدیر پر آئیں تو کسی کا خالو چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اے دشمن شبیر تیرے پیر تلانا، ماں زہرا دے ہر دشمن تلانا، ماں زہرا پر بلند تر صلوات. چلیں 2 جملے اور کوٹ کرتا ہوں، ایک طاہر القادری صاحب کا اور ایک ہمارے طارق جمیل صاحب ہیں. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں نارملی قرآن میں آیت سے کنیکٹڈ ہے، لیکن ایک روایت ایسی ہے کہ جو آیتوں سے کنیکٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں روایت ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کے پہلے بھی ایک آیت ہے، وہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اور اس روایت کے بعد پھر ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم. فرمایا یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جو 2 آیتوں کے درمیان ہے. اور انہی کا جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں حدیث قصہ کو لوگ کبھی کے منکر ہو گئے ہوتے اگر اس میں آیے پروردگار نہ ہوتی. یہ کہ یہ آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت تطہیر ہے. اور ایک جملہ طاہر القادری صاحب کا، وہ کہتے ہیں یہ عید جو ہے یہ صرف شیعوں کی عید نہیں. اسے نہ کہنا یہ صرف شیعوں کی عید ہے، اور نہ یہ کہنا یہ سنیوں کی عید ہے. کہا یہ نہ شیعیت ہے، توجہ میری طرف ہے، اور نہ یہ سنیت ہے. وہ کہتے ہیں یہ عید قرآنیت ہے. یہ قرآنیت ہے، یعنی قرآن کہتا ہے اس پر عید مناؤ. جیسا کہ اب آیت کا سیاق و سباق دیکھیے. کئی لوگ کہتے ہیں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا میں صرف علی امیر المؤمنین کو دوست کہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جہاں کچھ کہنے کے بعد، اہتمام کے بعد جہاں روکا جائے اور پھر ان سے سواریاں بھی لے لی جائیں، کجاوے بھی لے لیے جائیں، اور 8 گھنٹے کی تقریر ہو ایسی کہ جو پھنس گئے نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. ہمارے استاد خوبصورت جملہ فرماتے تھے کہ جب نبی نے روکا اس کڑکتی گرمی میں تو جو آگے گئے انہیں کہا پیچھے آؤ. پیچھے والوں کو آگے بلایا، کہا مرکزیت علی کی ہونی چاہیے. مرکزیت کس کی ہونی چاہیے؟ علی کی. آگے والے بھی پیچھے آئے، پیچھے والے بھی آگے. کوئی کہہ دی یا رسول اللہ 1,30,000 کا مجمع ہے، ہم ادھر ہی پیچھے بیٹھتے ہیں، ذرا پبلک کم ہے، سانس آسانی سے آئے گا. فرمایا نہیں، پیچھے آؤ. اس لیے مرکزیت جس دین میں علی کی ہے وہی دین کامیاب ہے. اگر آج علی سے آگے نکل گئے تو بھی نقصان میں، علی سے پیچھے رہ گئے تو بھی نقصان میں. اسی لیے فرماتے ہیں ہلاک امیر المومنین ہلاک فی رجلان، میرے بارے میں 2 بندے ہلاک ہو گئے، محب قال و مبغض قال. ایک وہ جو محبت میں مجھے خدا سے ملاتا ہے،
اور ایک وہ جو عداوت اور بغض میں مجھ سے دور ہو جاتا ہے، دونوں ہلاک ہو گئے۔ دونوں کو فرمایا مرکزیت علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اور ان سب کو بلا کے دیکھیے، جب اتنا بڑا اہم واقعہ ہوا، اگر صرف یہ بتانا ہوتا کہ دوست ہے تو پھر آخر میں بیعت کیوں لی؟ اس پر تو کھل کے کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ، ان سے کسی نے پوچھا بتائیے علی بھی خلیفہ ہیں باقی بھی خلیفہ ہیں، کیا فرق ہے؟ کہا باقیوں نے اپنی ساکھ بنانے کے لیے خلافت کا سہارا لیا، لیکن علی کے بارے فرماتے ہیں ان الخلافت لم تزین علی بل علی زین الخلافہ، کہ یہاں خلافت نے علی کو نہیں زینت دی بلکہ خلافت ایسی ہے کہ جسے علی نے زینت دی۔ کہا کہ یہاں خلافت نے علی کو نہیں زینت دی بلکہ علی نے خلافت کو زینت دی۔ تو بیعت لینا دلالت کرتا ہے کہ علی امیر المؤمنین کی حاکمیت مراد ہے، نہ کہ دوستی مراد ہے۔ سنیے 3-4 جملے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول، نبی نہیں کہا، نبی کا مطلب ہوتا ہے، لغت میں آیا ہے النبی ینبئ من اللہ ولم یؤمر بالتبلیغ، کہ جو اللہ سے پیغام لیتا ہے اگرچہ اسے بیان کرنے کا حکم نہ ہو، جسٹ انفارمیشن۔ لیکن رسول کون ہوتا ہے؟ یؤمر بالتبلیغ، جسے حکم ہوتا ہے کہ اسے ہر صورت آپ نے ابلاغ کرنا ہے، کنوے کرنا ہے۔ کہاں اگر یا ایھا النبی کہتا تو لوگ سمجھتے نبی کو جسٹ اللہ انفارم کر رہا ہے، بھلے آپ اعلان کریں یا نہ کریں۔ لیکن فرمایا یا ایھا النبی نہیں کہا، یا ایھا الرسول کہا، یہ دلالت کرتا ہے یا ایھا الرسول قرآن میں صرف 2 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ علی کی محبت میں اور ایک دفعہ علی کی دشمن کی مذمت میں، دونوں کا تعلق علی کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الرسول کہا، اے میرے حبیب، یہ جسٹ انفارمیشن نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کو حکم ہے کہ 1,25,000 کو روک کر ان کے کانوں تک پہنچائیے کہ اگر میرے بعد کوئی ولی ہے وہ علی ہے۔ اچھا توجہ رکھیے، اب یہاں ایک اور جملہ، یہاں کوئی آدمی کہتا ہے، یہ دقیق علمی بات ہے کہ نہیں یہاں دوست ہی کہا تھا، حاکم نہیں ہے۔ سنیے گا، جب بھی کوئی آدمی کسی سے ریکویسٹ یا بات کرتا ہے تو وہ 3 حالات سے خالی نہیں ہوتی، یا ایک بڑے عزت مقام والا آدمی ہے اور ایک چھوٹا ہے، یا دونوں برابر ہے۔ اگر اس کو عربی میں کہتے ہیں عالی عظیم المرتبت، اور دانی کم درجے والا، جیسے باپ اور بیٹے کی مثال ہے، باپ کا درجہ بلند اور بیٹے کا درجہ کم ہے باپ کی نسبت۔ ابھی اگر عالی دانی کو کچھ کہے تو اسے حکم کہا جاتا ہے، یعنی باپ کا مرتبہ بلند ہے، اگر یہ بیٹے کو کہے بیٹا یہ کام کرو تو یہ ریکویسٹ میں نہیں آئے گا، یہ درخواست میں نہیں آئے گا، حکم میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات کہنے والا بڑا ہے۔ اور اگر اپوزٹ ہو جائے، بیٹا کوئی باپ کو بات کہے، اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے بیٹے نے باپ کو حکم دیا، کیوں؟ یہ دانی ہے، یہ کم درجے والا ہے، یہ جب بڑے درجے والے کو بات کرتا ہے تو اسے عربی میں ریکویسٹ کہا جاتا ہے، درخواست۔ باپ ریکویسٹ کر سکتا، باپ سے ریکویسٹ کر سکتا ہے بیٹا۔ تو حکم کسے کہتے ہیں کہ جب بڑا چھوٹے سے بات کرے، اور درخواست کسے کہتے ہیں؟ ریکویسٹ، جب چھوٹا بڑے سے بات کرے۔ ایک رہ گیا، آپ کہیں گے جہاں دونوں برابر ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ جہاں دونوں برابر، جیسے کہ 2 بھائی ہیں، ایک دوسرے کو بات کریں، چلو بڑے چھوٹے کو چھوڑ دیں، آپ کے ایک بڑا ایک چھوٹا، آپ مثلا دونوں ٹوئنز ہیں، وہ ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں تو وہ جو برابر سٹیٹس کے ہوں اسے کہا جاتا ہے التماس۔ کیا کہا جاتا ہے؟ التماس۔ 2 برابر کے ہوں التماس، بڑے درجے والا چھوٹے سے کہے حکم، چھوٹے درجے والا بڑے سے کہے درخواست۔ اب یہاں مجھے بتائیے حکم کون دے رہا ہے؟
جو کائنات کا مالک ہے اور کسے دے رہا ہے؟ مخلوق اول سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کو کیا حکم دے رہا ہے؟ یا ایھا الرسول، حکم یہ ہے بلغ، پہنچا دیجئے۔ جہاں بھی فعل امر استعمال ہوتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے وجوب، یعنی یہ آپ پر واجب ہے۔ توجہ رکھیے گا کہ جو کام نبی پر واجب ہے وہ امت پر بدعت کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ علمی بات ہے، معروف باتیں نہیں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پر واجب ہے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرنا، تو یہاں یہ کہاں سے اصحاب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ولایت علی کو پہنچانا بدعت؟ بھائی جو کام نبی کے لیے واجب ہے امت کے لیے بھی لازمی ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہا، دیکھیں دو اور مثالیں دیتا ہوں۔ میدان خیبر 39 دن جنگ ہوئی، ہارنے کے قریب آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب نادے علی۔ یہ نادے یہ فعل امر ہے، حکم ہے۔ نادے کا معنی ہے پکارنا، آپ پکاریے، پکارا اور علی آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ اور ہمارے لیے مشکل میں علی کو پکارنا لازمی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی بھی مشکل میں ہو تو اللہ فرماتا ہے پکاریے علی کو۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسا کہ فعل امر ہے زینوا مجالسکم، یہ زینوا کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے۔ فرمایا ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجلس کا نہ چمکاؤ۔ زینوا واجب ہے کہ اپنی مجالس میں، ایسی محافل میں علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا جائے۔ یہاں بھی فعل امر ہے، یعنی یہاں فعل امر ہے، وہاں وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ یا ایھا رسول بلغ، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے۔ اور یہ ابلغ اور بلغ میں فرق ہے۔ ابلغ جو افراد عربی گرامر جانتے ہیں، ابلغ کا معنی ہوتا ہے ون ٹائم اگر بات پہنچا دی تو کافی ہے۔ بلغ کا معنی ہے ریپیٹ کرنا، بار بار پہنچانا، بار بار پہنچانا۔ اب نبی نے اپنی زندگی میں بار بار پہنچایا، دعوت ذوالعشیرہ سے پہنچا رہے ہیں، میدان خندق جنگ کے ماحول میں بھی پہنچایا۔ کہا کیسے؟ جب کسی نے آواز دی کہ کون ہے، فرمایا کون ہے کہ جو اس کی آواز اس کے منہ کو بند کرے، من لے حاضل قلب۔ اب اس کے بعد حضور نے کیا کیا؟ خیمے میں گئے، اپنی ابا علی کو دی، اپنی قبا علی کو دی، اپنے نالین علی کو دی، اور جب خیمے سے باہر نکلے اب اپنا امامہ علی کو دیا۔ وجہ کیا ہے؟ سب کچھ اندر پہنا سکتے تھے، لباس ابا قبا نالین اندر، دستار باہر کیوں؟ یہ بتا رہا ہے کہ گویا نبی مکرم کی نگاہ بڑے دور تک تھی کہ میرے بعد لباس پہ جھگڑا نہیں ہوگا، ابا پر نہیں ہوگا، قبا پر نہیں ہوگا، نالین پر نہیں ہوگا، دستار پہ ہوگا۔ جنگ کے ماحول میں بتا رہا ہوں جو آج میری دستار کا وارث ہے کل بھی یہی میری دستار۔ بار بار بتایا، سنیے گا توجہ، بلغ بار بار پہنچائیے۔ اگلا جملہ ما انزل الیک، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولایت جو پہنچانے کا امر ہے یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ سنیے، جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ پہنچائے یا نہ مانے، قرآن ایک مقام پہ فرماتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کو نہیں مانتا وہ فاسق ہے۔ اور پھر فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ گویا فرمایا اس کو پہنچا دیجئے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اگر اس نازل کردہ کو کوئی نہ مانے تو یا وہ کافر ہے یا وہ فاسق ہے یا وہ ظالم ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، فرمایا اسے پہنچا دیجئے۔ اگلا جملہ سنیے، ما انزل الیک من ربک، یہ بات یہ نہ سمجھیں کہ کہیں مصطفیٰ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، من ربک کہ آپ کے رب کی طرف سے پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک اور جملہ سنیے، یہ واحد جگہ جب نکاح کے سیغے پڑھے جاتے ہیں تو وہاں بھی سینٹنس پاسٹ ہے، پڑھا ابھی جا رہا ہے لیکن ورڈنگ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس کی۔ اور یہاں بھی آیت اتر کہاں رہی ہے؟
गदीर में। और अल्लाह क्या फरमाता है, वो जो पहले वही नाजिल की गई थी। इसका मतलब क्या, माजी पास्ट टेंस क्यों फरमाया? उलमा ये बयान करते हैं ये फेल माजी में बसीरत ये है कि अगर ये फेल हाल आता तो लोग समझते शायद अली आज से वली है। फेल माजी का लफ्ज बता दिया कि जब से कुन तो नबियन आदम बैनल माए वतीन कुन तो वलियन आदम बैनल। अगला जुमला जल्दी जल्दी पहुंचा रहा हूं। मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालत। अगर आपने ये ऐलान नहीं किया तो रिसालत का, इसका मतलब ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। एक और जुमला याद रखिए, विलायत अमीरुल मोमिनीन ये आमाल की कबूलियत की शर्त नहीं है, ये आमाल की सेहत की शर्त है। शायद बात नहीं पहुंची। सेहत का मतलब क्या है? वो खाली इंसान की बॉडी ही सेहतमंद नहीं होती, आमाल भी सेहतमंद होते हैं। कोई भी अमल सही तब हो, देखें एक आदमी बगैर वुजू के पूरी परफेक्ट नमाज पढ़े, ये सही है गलत है? भाई बड़ी सही है, किबले की तरफ रुख है, परफेक्ट पढ़ी है, लेकिन क्योंकि नमाज के सेहत की दलालत थी वुजू, वुजू के बगैर नमाज सही नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारे, हज एक आदमी ने कर लिया और उम्रा नहीं किया। तो विलायत अमीरुल मोमिनीन ये आमाल के सही होने पर, मसलन मैं आपको बताऊं, पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाया कि बुनियल इस्लामु अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और हम अहले बैत की विलायत। फिर फरमाया लेकिन अगर कोई आदमी मरीज है तो नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़े, लेट के दाएं करवट, दाएं नहीं बाएं करवट। और ज़कात जिसके पास माल है वो दे, जिसके पास नहीं है एक्सक्यूज है। हज जो चल सकता है, पैसा है, सरवत है, जाए, वगरना एक्सक्यूज। और इसी तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात और अमीरुल मोमिनीन की विलायत फरमाया बाकी तमाम में रुखसत है, इसमें नहीं है। क्यों? सुनिएगा, तवज्जो। इसलिए कि एक आदमी एक टाइम नमाज नहीं पढ़ता, ये गुनहगार है, लेकिन जब कज़ा करेगा इआदा हो जाएगा। लेकिन फरमाया अमीरुल मोमिनीन की विलायत ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान का हिस्सा है कि जब तक ईमान नहीं लाएगा, भले नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, हज कर रहा है या नहीं कर रहा, ज़कात अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, हर हालत में गुनाहगार है। इसलिए कि विलायत अमीरुल मोमिनीन वाजिब है कि जब तक ये मानेगा नहीं तो साहिब ईमान नहीं करार पा सकता। जब तक ये नहीं पढ़ेगा, जैसे कलमा कंप्लीट होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा पार्ट मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, तीसरा है अलीयुन। हाँ, इस्लाम से ईमान की तरफ अगर जंप लगाना है तो वो विलायत अमीरुल मोमिनीन के बगैर मुमकिन नहीं है। जल्दी जल्दी सुनिए, इसके बाद आखिरी जुमला, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। रिवायात में है कि ये आयत 3 स्टेप में उतरी है, एक दफा अरफात में, एक दफा मुज़दलिफा में, बाद रवायात में मिना में भी है, और आखिरी जो टाइम है वो मस्जिद खीफ में ये उतरी। अब रिवायत में ये है, लोग ये कहते हैं, तफसीरों में है कि पहली दफा नबी पाक डर गए, दूसरी दफा खौफजदा हो गए। भाई मुझे बताइए, 23 साल जो नबी नहीं घबराया, आप नबी की शजाअत देख सकते हैं। देखिए अली की शजाअत तो सारे सुनते हैं, अली कितने बड़े शजा हैं कि जो किला खैबर का जो दरवाजा खैबर था, जो 40 बंदे उसकी चाबी उठाते थे, अली ने एक अंगुष्ठ सबाबा से उसे हवा में मुअल्लक कर दिया। ये अली की शजाअत है। मुस्तफा की शजाअत क्या है? जिस अली ने दरवाजा खैबर को बुलंद किया, उस अली को मैदान खदीर में बुलंद कर दिया। ये मेरे मुस्तफा की शजाअत है, माशाअल्लाह। देखिए अगर नबी को खौफ होता, मुझे बताइए, 1,25,000 तो सारे मानते हैं, ये सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हाजी भी थे, नमाजी भी थे, और शायद उनको गर्मी ज्यादा लग रही हो, ये उनको एहसास होगा कि जो बालों की दौलत से महरूम है।
ایک آدمی میرے پاس آئے، کہتے ہیں آقا صاحب میرے لیے دعا کرے اللہ مال و رزق میں برکت دے. میں نے کہا یا اللہ آپ کے مال و رزق میں برکت دے. کہتے ہیں یہ بھی ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ میرے بالوں پر میں بھی برکت دے. چنانچہ توجہ فرمایا، اگر نبی کو خوف زدہ ہونا تھا، میں جلدی عرض کروں، دیکھیں جب نبی نے پہلی دعوت تبلیغ دی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تب نبی کو ڈرنا چاہیے تھا. جب ایک طرف ابو جہل ہے، ایک طرف ابو لہب ہے، جب نبی وہاں نہیں ڈرے. اب سنیے گا روایت میں یہ ہے نبی کیوں نہیں ڈرے. یہ ڈر نہیں تھا، کہا اس لیے ابھی ابو طالب جو تھے، کہا حضرت ابو طالب کی موجودگی پورے عرب میں نبی کو جو سہارا دیتی تھی. فرمایا ابو طالب کے بعد اللہ نے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، علی جیسا بیٹا محافظ عطا کیا. کہا یہاں علی ساتھ موجود ہیں تو نبی کو خوف کس چیز کا؟ نہیں خوف. سنیے گا نبی یہ خوف زدہ نہیں ہے. بات کیا ہے تلاش کیجئے. بات یہ ہے کہ جگہ جگہ زندگی میں علی کا تعارف کروایا نبی پاک نے، لیکن آج الفاظ قرآن کے بتاتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، کہ یہ لوگ کرنے والے ہیں شرارت. یہ لفظ ہیں، یہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، علامہ مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے. یہ واللہ یعصمک من الناس کہا کہ یہ شرارت کرنے والے ہیں. ایک احتمال یہ ہے ان کی شرارت سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. ان کی شرارت سے اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھے حاجی لیکن شرارت ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہاں شرارت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغض حیدر کو قرآن شرارت کہتا ہے کہ جس کے دل میں محبت علی نہ ہو، شرارت عبادت بھی کرے تو شرارت محسوس ہو رہی ہے. کہاں ایک احتمال یہ تھا کہ یہ شرارت کریں گے. اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں. اور پھر نبی نے فرمایا یا اللہ کوئی شرارت نہ کرے، اگر میں اعلان کروں اور اگر یہ نہ مانے تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر آیت کا آخری حصہ آیا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ جو نہیں مانتے نہ مانے، صبح قیامت تک بھی جو میرے علی کو بولتا رہے، نہ علی کی عزت میں کوئی کمی آنے والی ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو قرآن کی اس آیت کا مصداق بنا دیا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کبھی کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے. لہذا جملے یہ سنیے گا. اب یہ آیت ہو جاتی ہے کمپلیٹ. اس کے بعد فوراً آیت آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں دنیا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے فلاں بھی رضی اللہ، فلاں بھی رضی اللہ. یہ جملہ کیا بتاتا ہے کہ جس پر اللہ راضی ہو، اللہ سے بھی پوچھو کہ اللہ کس سے راضی ہو. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا فلاں سے اللہ راضی ہو. کبھی آپ نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تو کس پر راضی ہے؟ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج دین کو کمپلیٹ کیا، نعمتیں مکمل کر دی ہیں، اور میں اس اسلام اور دین پر راضی ہوں کہ جس کا اختتام ولایت علی پر ہے. گویا اللہ جب دین پر راضی ہوتا ہے تو علی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے دل میں ہی علی نہ ہو آپ بھلے آپ رضی اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، کبھی اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے. الیوم اکملت، اگلا جملہ سنیے، الیوم یئس الذین کفروا، آج وہ مایوس ہو گئے کہ جو کافر تھے. اس کا مطلب یہ ہے ولایت علی سے پہلے کچھ ایسے تھے جو لبادہ حج میں بھی تھے. شکر کریں. دیکھیں جب ولایت علی کا اعلان کیا تو ایک آدمی آیا سامنے سے، نام پتا ہے؟ حارث بن نعمان فہری. اس نے نبی سے کیا جملہ کہا؟ یا رسول اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ معارج کی، وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ. ایک سوال کرنے والے نے ایسا عذاب مانگا جو کافروں کے لیے ہے اور اس کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے. اور اس نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے ابھی میرے اوپر عذاب آئے، اگر اللہ کی طرف سے ہے ابھی میرے اوپر عذاب آئے. اس نے شیلٹر لیا قرآن کی اس آیت کا، جہاں قرآن فرماتا ہے ما کان یعذبہم،
اے میرے حبیب میں ان کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں کہ جن میں آپ موجود ہیں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس نے کہا کہ ابھی تو نبی موجود ہیں اور میں کہوں گا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو عذاب آ جائے، چونکہ نبی ادھر میرے ساتھ موجود ہے تو عذاب آئے گا نہیں۔ ہم سب کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ نبی کی طرف سے ہے، ولایت سے جان چھوٹ جائے گی، امامت سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ جہاں میرا نبی ہوگا وہاں میں عذاب نہیں دوں گا، لیکن دوسری آیت بھی قرآن میں موجود ہے، ادعونی استجب لکم، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے اگر کوئی عذاب مانگے گا تو بھی نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں کہا مانگے گا بھی تو نہیں دوں گا، مانگا اور دیا۔ اچھا عذاب آیا کیسے؟ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اچھا اب سوال یہ ہے، آج تک آپ بھی تحقیق کیجئے گا، اگر آپ کے پاس کوئی ریسرچ پہنچے مجھے بھی بتا دیجئے گا کہ اس حارث بن نعمان فہری کو کسی صحابی نے، کسی راوی نے، کسی صحیح بک نے یہ نہیں لکھا کہ یہ شہید ہے۔ سارا مطلب ہی اسی کے اندر ہے۔ دیکھیں مرائے یہ ادھر سارے 1,25,000 نے دیکھا ہے، پھر کسی دوسرے کی جرت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ جب ایک کی حالت دیکھ رہے ہیں، شکر کرے کسی نے اسے نہیں کہا، آج تک جو یزید کو بھی رضی اللہ کہتا ہے اس نے بھی نہیں کہا کہ یہ شہید ہے۔ کیوں؟ جانتا تھا اس نے نبی سے ولایت کا جھگڑا کیا، اور اگرچہ یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی کسی نے نہیں کہا چونکہ حاجی تھا شہید ہونا چاہیے، نمازی تھا تو بھی شہید ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہا چونکہ قرآن کی آیت بتاتی ہے وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ، اس نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کا تھا۔ اس کا مطلب یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ خود کافر ہے، جب کافر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر تھا لیکن حاجی بھی تھا، کافر تھا عمرے میں بھی تھا، کافر تھا رکوع و سجود بھی کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر رکوع سجود کرنے والا مسلمان ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر طواف کرنے والا مسلمان ہو، ہر احرام باندھنے والا مسلمان ہو، اس لیے ہو سکتا ہے کوئی حالت احرام میں بھی ہو اور ولایت امیر المومنین کا انکاری ہو۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں ایک خطبہ جو ہے 8 گھنٹے کا، کیا نبی پاک نے صرف من کن تو مولا کہا؟ 45 ٹائمز نبی پاک نے فرمایا یا معاشر الناس، اے گروہ ناس، اور پھر سوال جواب میں تھا، ایک جملہ کیا فرماتے تھے، مجھے جواب دو، سارے کہتے تھے قالوا بلا۔ جی ہاں، وہاں نبی پاک نے فرمایا جانتے ہو یہ میرا بھائی ہے، ہاتھ پکڑ کے علی کا نبی پاک نے قرآن کی کئی آیات پڑھی ہیں، فرمایا انما ولیکم اللہ کی آیت بتاتی ہے کہ یہ علی امام ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آیت بتاتی ہے کہ یہی علی ہے، انہ من المؤمنین یہ علی ہے، انہ من المعلمین الکتاب یہ علی ہے، انہ من المعلمین الحکمت یہ علی ہے، انہ من المزکین میں علی ہے، انہ ذوی القربہ میں علی ہے، انہ من المعتدین میں علی ہے، انہ من العابدین بھی علی ہے، انہ من الزاہدین بھی علی ہے، انہ نور المبین بھی علی ہے، انہ مکتوب عندہم فی التوراۃ میں بھی علی ہے، عباد الرحمن بھی علی ہے، یمشون علی الارض حونا بھی علی ہے، واذا خاطبهم الجاہلون میں بھی علی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میں بھی علی ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون بھی علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، ہم فی صلاتہم خاشعون کا مالک بھی علی ہے، ہم عن اللغو معرضون میں بھی علی ہے، وللہ الاسماء الحسنى میں بھی علی ہے، والذین جاہدوا فینا میں بھی علی ہے، من جاء بالحسنۃ لہ عشرۃ امثالھا میں علی ہے، هل يستوی الذین یعلمون والذین یعلمون کا مصداق بھی علی ہے، ان اکرمکم عند اللہ کا مصداق بھی علی ہے، انما یرید اللہ کا مصداق بھی علی ہے، لا یمسہ الا المطہرون کا مصداق بھی علی ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین بھی علی ہے، اذان من اللہ ورسول بھی علی ہے، علی الاعراف رجال ینظرون بسیماہم میں بھی علی ہے، فرمایا علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا میں بھی علی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا میں بھی علی ہے، اطیعوا اللہ میں بھی علی ہے، من یطعمون طعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا میں بھی علی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ
اللہ میں بھی علی ہے. لا منکم جزاء ولا شکورا کا مصداق بھی علی ہے. والشمس وضحاها بھی علی ہے. والقمر اذا تلاها بھی علی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها میں بھی علی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا میں بھی علی ہے. الیوم اکملت میں بھی علی ہے. فرمایا جو توحید کے انکار کی سزا ہے اور وہی ولایت علی کے انکار کی سزا ہے. اللہ نے پیمانہ برابر رکھا ہے. جو مولود کعبہ کا دشمن ہے اس کا عذاب بھی کنکری سے ہوتا ہے اور جو کعبے کا دشمن ہے اس کا عذاب بھی کنکری سے ہوتا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ بس یہاں گفتگو ہم تمام کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ پھر وقت تمام ہے. آج ہمارے بچوں کی سرمنی بھی ہے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یہاں, اور میں داد دیتا ہوں ان پیرنٹس کو کہ جو باقاعدگی سے اپنے بچوں کو یہاں لاتے رہے اور آج ان کا کورس کمپلیٹ ہوا ہے. یعنی 3-4 چیزیں. قرآن مجید کیسے, قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114. شاید ہمیں ان کو نام بھی نہ آتا ہو, لیکن ہمارے بچوں کو 114 سورتیں ود پکچر اینڈ نیم, اور اصول دین میں سب کچھ اینیمیشن کے ساتھ. وضو کا طریقہ, پانی کی اقسام کتنی ہے, غسل کا طریقہ, اور بڑے ہی ایسے انداز سے کہ جس میں آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں کئی لوگ گھبراتے ہیں, یار غسل ہے, اس کا طریقہ میں کیسے پوچھوں, کیسے بتاؤں, کہاں پوچھیں کہاں نہ بتائیں. لیکن ایسے ہم نے پریپیئر کیا ہے کلر کے ساتھ, آپ فیملی میں بیٹھ کر بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں. بلکہ ابھی یہ ہے کہ آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ مبتلات روزہ, مبتلات نماز, شقیات نماز, یہ ہمارا ایک کورس ابھی کمپلیٹ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ اخلاق سب پکچر کے ساتھ کہ واش روم جانا کیسے ہے, ٹوائلٹ کیسے یوز کرنا ہے, آیا قبلہ رخ ہونا چاہیے, پشت بقبلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر بچہ ہمارا اسکول جائے یا کسی اور جگہ جائے جہاں ٹوائلٹ قبلے کی طرف ہے, ہمارے بچے کو پتا ہے کہ مجھے اس کو یوز نہیں کرنا, اگر کرنا ہے تو کیسے. یہ باریک باریک چیزیں ہیں. اور آج ہمارا کورس کمپلیٹ ہوا ہے. انشاءاللہ ہم ابھی اسناد تقسیم کریں گے اپنے بچوں میں. میری گزارش ہے ادھر سے ایک تھوڑا سا راستہ یا جگہ دے دیں تاکہ ہمارے بچے جو موجود ہیں وہ آگے آ جائیں اور ہم انعامات ان کو پیش کر سکیں. اور ایک صلوات پڑھ لیجیے بچوں کی حوصلہ. سارے دیگر صلوات. آگے آ جاؤ, آگے حیدر آ جاؤ, تو بھی سارے بچے آ جاؤ آگے, آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ. شاباش شاباش بچوں, جلدی آؤ. شاباش بچے ادھر آ جائیں. اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک صلوات پر حمد فرمائیے. شاباش شاباش. آپ اس وقت ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. اور دیکھیں یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو پریزنٹیشن ہے وہ ہے بھی عید قدیر کے لیے. جب بچہ دیکھے گا تو اس کے اوپر لکھا ہوا عید قدیر, کم از کم بچے کے ذہن میں یہ چیز جائے گی. اور ایک اور صلوات پڑھے مل کر بابا سے انعام آتے ہیں. دعا امام زمانہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بالحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی
بھی صاحب ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. بیٹا جلدی آؤ. اور یہ ان کا سرٹیفکیٹ ہے اور ایک اسلامی طرز کا ایک چھوٹا سا انعام ہے. اور جو ان بچوں کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں مل کر بآواز بلند. تو چلے ہمارے یہ پہلا بچہ ہے ہمارے ساتھ سید اظفر محمد آبیدی. اظفر ماشاء اللہ. سیدہ آیت فاطمہ. ماشاء اللہ بیٹی سید آیت فاطمہ. سکینہ حسین. سکینہ حسین بچی ہے. آیا جمال بھائی آپ زینب حسین. ماشاء اللہ. لبابہ حسین. ماشاء حسینہ علی. حسینہ کے بابا آ جائیں. جمشید بھائی جمشید بھائی. بھی سب کا میں سب ٹھیک ہے جی وہ ساڈا بھی سب ماشاء اللہ 4 بچے ہیں. جمشید بھائی اور رباب علی. رباب علی کے لیے آپ کے لیے ہے. یہ رباب کے لیے. اس کے ساتھ انصر عباس. وسیع عباس. علیان رضا محمد نیسم. رضا حیدر ہادی. اوکے. آبان حسین. علیان بارا گیا علیان حیدر. دیکھو شایان علی. شایان علی عارف بھائی کا بیٹا. ہماں سے علیان mettila dopo greco no? Ya sta علی رضا جعفر. سید امام علی شاہ. امام علی شاہ. عرفانی عباس. وسیع عباس. عرش عباس. ان کا نام جو ہے وہ صحیح ہے.
رضا عائلہ حیدر صلی اللہ محمد سید امیر حسین جعفری یہ بھی نہیں آج آئے اور عنایہ بطول یہ بھی آج ایک اور سلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد غالیہ صاحب کا بیٹا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اور سید یوسف علی موسوی ہیں جو آج ایبسنٹ تھے ہاں شاباش ہم سے سلوک لے یہ کہ آپ نے اچھا پڑھا ہے آج یہ انعام آپ کے لیے ویری گڈ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہم سے ایک قبلہ صاحب کو بھی سند دینی چاہیے میرے بچوں کی طرف سے آج شاباش جلدی آؤ میرا بیٹا شاباش شاباش اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہم سب لوگ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج پہلی دفعہ یہ ادارے میں یہ کام ہوا ہے ماشاء اللہ اور بچوں کے لیے بھی بہت خوشی ہے اور ہمارے درمیان آغا صاحب کی بھی جو اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے اور نیک کام کرنے کی الہی آمین اور ہمارے ادارے کے لیے دگنی گاہ الہی آمین آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ اپنے بچے کو بھیجیے ذرا ہمیشہ آغا صاحب کو یاد کرتے رہے اور ان کی جو ہے خدمات کو حاصل کرنے کی عالم قبلہ صاحب کی سلامتی کے لیے صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین سلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد احمدی ماشاء اللہ احمدی نعرہ ہے صلی اللہ محمد و آل محمد اوکے صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد چلیے ابھی دسترخوان کے لیے تیار ہو جائیے اور